سب سے بڑی چیز جو میں نے اپنے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کے یہاں دیکھی، ان میں یہ جو حدت ہے طبیعت کی بہت تھی. اچھا. اور کبھی جب غصہ آ جاتا تھا، خود میں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا معاملہ یہی تھا کہ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، دونوں چیزیں بہت انتہا پر تھیں. محبت بھی بڑے جذبات کے ساتھ کرتے تھے، اور جب کسی چیز کو برا محسوس کر لیں تو اس پر جو اظہار ہوتا تھا وہ بھی بالکل آخری درجے میں ہوتا تھا. لیکن ایک کمال کی صفت انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، اور وہ صفت یہ تھی کہ جس وقت وہ کیفیت دور ہوتی تھی تو اس سے قطع نظر کہ ان کی عمر کیا ہے. ظاہر ہے کہ میں نے تو پہلی ملاقات میری جب ان سے ہوئی ہے 1973 میں، جب ان کو پہلی بار دیکھا اس وقت وہ 70 سال کے تھے، تو آخری زمانے میں دیکھا. تو اس کا لحاظ کیے بغیر کہ ان کی عمر کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ علم کے کس درجے پر فائز ہیں، بالکل بچے کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیتے. اچھا. ظاہر ہے کہ اس سے جو ایک انسان معافی مانگتا ہے دوسرے سے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری ایک عزیزہ اپنے بچے کو یہ سکھا رہی تھیں کہ بیٹے تم سوری بول دو. بچے میں اتنی انا تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اور سب کرا لو میں یہ نہیں کروں. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آسان نہیں ہوتا یہ. یعنی آپ کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو حدت شدت ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا ظہور کا باعث تو آپ کی انائی بنتی ہے. تو معافی مانگ لینا یعنی یہ آسان چیز نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے تزکیے کا باعث بنے، پاک کر لیتے تھے اپنے آپ کو. غصہ آ گیا، اس کا اظہار ہوا، اس کے بعد بس ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگ لی. ایک مرتبہ میں گاؤں میں تھا، رحمان آباد میں اس وقت مقیم تھے، تو اپنے گھر سے نکلے، میں بھی ساتھ تھا. خیال یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں گے. تو جیسے ہی نکلے گلی میں تو ایک اماں بوڑھی، جیسے دیہاتی خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنی بھینس لے کے جا رہی تھی. اب بھینس جانتے ہیں کہ بھینس ہی ہوتی ہے. وہ بھینس نے جو اپنی دم ہلائی تو مولانا کے سب کپڑوں کے اوپر گلو گلزار ہو گئے. ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت جیسی سخت غصہ آیا، اور انہوں نے اس اماں کو بس جو کہنا تھا کہہ دیے. اس کے بعد خاموش ہو گئے، بات کر رہے تھے وہ بھی گئی. اسی حالت میں گئے، نماز پڑھی تو واپس آئے. یعنی اتنے غصے میں تھے کہ میں بھی کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکا. جب واپس آئے تو میرا خیال تھا کہ بیٹھک میں جائیں گے، وہیں جہاں بیٹھے، سیدھے اس مائی کے پاس گئے، گھٹنے نیچے رکھ دیا اور کہا کہ اماں مجھے معاف کر دو. اللہ اکبر. تو یہ جو چیز ہے یہ میں نے دیکھی ان کے عملاً دیکھی، اور یہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس عمر میں دیکھی، اس وقت دیکھی جب اس گاؤں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ولی اللہ ہے جو ہمارے درمیان رہ رہا ہے. یعنی اس اماں کا حال یہ تھا کہ وہ رو رہی تھی آگے سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو میرے باپ ہیں، آپ نے کہہ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، میری غلطی تھی، میں وہاں سے گزر رہی تھی اور وہاں پہ کیچڑ تھا اور اس طرح کی چیز تھی. تو یہ میرے نزدیک اپنی تہذیب کرنے کے دو مرحلے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس میں مہذب بنا لیں کہ اس کا اظہار ہی نہ ہو جائے تو پھر وضو کریں. اور وضو کیا ہے؟ یعنی نماز کا وضو تو اعضاء کو دھونا ہے نا، اس کا وضو یہی ہے، معافی مانگے، توبہ، معافی، استغفار. آپ اپنے رب سے بھی معافی مانگیں اور بندوں سے بھی معافی مانگیں، اور اس کو کبھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہاتھ جوڑ دیجیے اس کے سامنے، کیونکہ یہ معاملہ یہیں صاف ہو جانا چاہیے. اور یہ چیز آپ کو بہت حد تک اپنی زندگی میں پاکیزگی کی طرف لے جائے گی. ٹھیک.